بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کے پروگرام میں پھر وہی ایران جنگ کے بارے میں بات ہوگی. اس وقت اس جنگ کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ میدان جنگ نہیں بلکہ پیٹرول پمپ ہے. تیل کی سپلائی اور کھاد کی سپلائی. اس کے بڑے دوررس اور خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے. خاص طور پر ایشیائی ممالک میں حالات بگڑنے لگے ہیں. فلپین میں، تھائی لینڈ میں، انڈیا میں بہت سے کاروبار، پلاسٹک فیکٹریز، ریفائنریز اور چھوٹے کاروبار خاص طور پہ جو گیس سلنڈر پہ کام کرتے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ 20% سے زائد جو آئل سپلائی ہارمز سے گزرتی ہے اس کی بہت تھوڑی مقدار جو ہے وہاں سے جا رہی ہے، اور جہاں سے وہ آتی ہے آئل سپلائی اور فرٹیلائزر، اس کا 60 سے 70% جو ہے وہ ایشیائی ممالک میں جاتا ہے. پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، جاپان ہو گیا، اس کے بعد تھائی لینڈ، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ اس کا تقریباً 60 سے 70% جو ان کا آئل ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. اور کھاد کا بھی یہی صورتحال ہے. حالانکہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، لیکن یہاں پر بھی تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے کیونکہ تیل کی جو قیمت ڈٹرمن ہوتی ہے وہ عالمی مارکیٹ سے ہوتی ہے. یہاں کیلیفورنیا میں کئی جگہ پر تیل جو ہے وہ $8.5 گیلن پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ اسی ایک مہینے سے کم عرصے میں $2 قیمت بڑھ گئی ہے پر گیلن. کھاد کے بھی یہی صورتحال ہے. اور کھاد اگر وقت پہ نہیں ملتی لوگوں کو تو پھر جو اس موسم کی جو بہار کی بوائی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. خوراک کا بحران جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی دور رس بات نہیں ہے. ابھی تصویریں آ رہی ہیں انڈیا سے اور تھائی لینڈ سے، فلپین سے، جہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. لوگوں کو گھر سے کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، گاڑیاں کم چلانے کو کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ایویشن کا، ہوائی جہاز کے سفر کا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے کیونکہ سب سے مہنگا تیل وہی ہے اور اس پر ہی زیادہ پابندی لگ رہی ہے اور اس کو حاصل کرنا بھی زیادہ مشکل ہو رہا ہے. تو جنگ جو ہے وہ کسی کے مفاد میں اب نہیں ہے، اس کا طول دینا کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اور خاص طور پہ امریکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلحہ اس کا جو ہے وہ وہاں جا رہا ہے اور نتائج حاصل نہیں ہو رہے. ایک میزائل جب چلتا ہے تھرڈ کا تو وہ تقریباً $3 ملین کا پڑتا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے، اس پورے سسٹم کو بنانے کے لیے $3 ارب کا بنتا ہے. اور ایران نے کم از کم 2 تو بالکل تباہ کیے ہیں، ان کے جارڈن والا بھی اور ایک جو گلف میں تھا وہ بھی. اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں رہی. ایرانی میزائل زیادہ سے زیادہ جو ہیں اب وہ آگے نکل رہے ہیں. اب اس کو بند کرنا امریکہ کے مفاد میں اس لیے ہے کہ یہاں پر اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. 4 سال میں سب سے نچلی سطح پر اسٹاک ایکسچینج اس وقت تک ہے. اس کے بعد تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے جیسے کہ میں نے کہا. اور سب سے بڑا جو یہاں پر مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو امریکن بانڈز ایشو ہوتے ہیں، جس سے امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں سے یا اداروں سے قرض لیتی ہے، جیسے ہمارے ہم بھی ہوتا ہے سکوک بانڈ، پاکستان جا کے ایشو کرتا ہے سکوک بانڈ کہ اسے قرض لیتے ہیں، پھر اس کو بما سود واپس کرتے ہیں، 2 سال بعد کر دیں گے، 3 سال بعد کر دیں گے. تو امریکی گورنمنٹ بھی یہ کام کرتی ہے. تو امریکی گورنمنٹ کے جو بانڈز ہیں وہ دنیا کے لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں، بہت سے $1 ٹریلین کے صرف چین کے پاس ہیں. اس طرح باقی دنیا کے ممالک نے بھی خریدے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں نے خریدے ہوئے ہیں. ان کی قیمت بڑھنے شروع ہو گئی ہے. بانڈز کی قیمت سب سے بیسک چیز جو ہے بانڈز کی قیمت. بانڈ کی قیمت جب بڑھتی ہے تو شرح سود جو ہے وہ بڑھتی ہے. لوگوں کو جو قرض ہے جس سے کاروبار چلتے ہیں سارے بینکوں سے قرض لے کے، اس کی جو ہے سپلائی کم ہو جاتی ہے قرض کی،
اور جب قرض کی سپلائی منی کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، منی سپلائی مہنگی ہو جاتی ہے، تو اس سے کاروبار کا فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے تو افراط زر کا ڈر رہتا ہے کہ پھر زیادہ پیسہ آپ چھاپیں گے، زیادہ پیسہ مارکیٹ میں لائیں گے پرنٹ کر کے، تو اس سے افراط زر ہوگا۔ اب امریکہ میں اس وقت افراط زر کا جو ہے وہ خطرہ بڑھ رہا ہے۔ فیڈس نے جو ہے وہ اپنی جو شرح سود ہے اس کو برقرار رکھا ہے، اس کو کم نہیں کیا، حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مسلسل یہ اصرار ہے کہ شرح سود کم کرو تاکہ کاروبار آگے بڑھے، لیکن انہوں نے اب بھی کم نہیں کی، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ اوپر جائے گی۔ تو ان تمام حالات کی وجہ سے اس جنگ کا بند ہونا سب کے مفاد میں ہے، اور یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔